الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ، کیونکہ بالخصوص آج 18 ذی الحج ہے، 2023 چل رہا ہے، اور حج کا مہینہ اور 18 تاریخ ہے آج چاند کی، تو آج کے دن جو خصوصیت حاصل ہے آج کے دن کو، وہ ہے کامل حیا والایمان امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو لے کر، کیونکہ بہت سے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ ذی الحج کے ایام تشریق کے دن چل رہے تھے، ابتدائی دن چل رہے تھے، لیکن زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، جو آج ہی کا دن ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس دن 30 ہجری تھی اور جب ان کی شہادت ہوئی،
وہ 18 ذی الحجہ کا بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ آج بھی جو ہے جمعہ کا دن ہے، 18 تاریخ بھی ہے، تو آج میں نے سوچا کہ حالانکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں سیکنڈ پارٹ بناؤں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کو لے کر، جو میں نے گزشتہ جمعہ الحمدللہ بیان کیا تھا کہ مدینہ پاک کے فضائل اور مدینہ پاک میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے متعلق، اور یہ بات بتائی تھی کہ حضور حیات ہے، اپنے قبر میں بھی زندہ ہے، لیکن کیونکہ آج کے دن کو خاص نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، تو میں نے آج کی سیرت مبارکہ کو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خبر اس کے کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کا فضائل، درود کی اہمیت پر حدیث پاک کو سنتے چلے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے متعلق کئی احادیث مبارکہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، جو میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہو، لہذا جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک، حضور کا نام سنیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ حضور کا نام سن کر درود پڑھنا بعض علماء کے نزدیک واجب بھی ہے۔ لہذا اس لیے جب کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے تو ڈائریکٹ محمد لکھنا منع ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ڈائریکٹ یا حضور کا نام لکھا، اور بعض جو ہے حضرات کیا کرتے ہیں، حضور کے نام کتاب میں لکھ کر اس پر سواد کا لفظ ڈال دیتے ہیں۔ اس کو علماء کرام نے ناجائز و حرام لکھا ہے، بلکہ حضور کا جب بھی کتاب میں کہیں بھی نام لکھا جائے تو صرف سواد، شارٹ میں سواد نہیں ڈالنا، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا جب بھی حضور کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود ضرور پڑھ جا کر، یہ بھی واجب ہے۔ لہٰذا یہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو درود نہیں پڑھتا وہ کنجوس آدمی، بخیل آدمی ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مشکلیں بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں بھی دور فرماتا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل ہے حدیث پاک میں، اور بزرگان دین نے بہت سے واقعات درود پاک کو لے کر اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ درود پاک کی عادت بنائے رکھے، آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سمجھ کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں کا ادب پڑھتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت بھی ایمان کی جان ہے، ان کی محبت بھی ایمان کی جان ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے جو کچھ صحابہ کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرے
اس کو خارجی کہتے ہیں، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور لیکن صحابہ کرام کو گالیاں دے اس کو رافضی اور شیعہ کہتے ہیں۔ اور اہل سنت وہ جماعت ہے جو دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا یہ یہودیوں کا بھی طریقہ ہے۔ جیسا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو ذبیحہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام میں تو اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل سے دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، جو مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو ذبح کے لیے لٹایا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں اسحاق علیہ السلام ہے، حالانکہ صحیح یہی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، لیکن یہودی یہ کہتے ہیں۔ اور اسحاق علیہ السلام کی محبت معاذ اللہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی شان میں گستاخیہ اور بےادبیہ کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طبع ہے، یہ یہودیوں کی مزاج ہے کہ ایک کو ماننا دوسرے کو گالیاں دینا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں کا بھی وہ ادب کرتے ہیں، دونوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں کو محبت واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ دونوں سے محبت کیا جائے، دونوں کی عزت کیا جائے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ فتح کی آیت ہے اور آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب میں راضی ہو گیا ان سے جو اس پیڑ کے نیچے تیرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ حبیب میں راضی ہو گیا ان سب سے جو اس جھاڑ کے نیچے، اس پیڑ کے نیچے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اصل یہ آیت اتری ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ قرآن پاک میں جو کچھ آیتیں ہیں وہ آیتوں کے پیچھے بہت سے وجوہات ہیں، واقعات ہیں۔ کچھ آیتیں ان کا شان نزول کو اگر ہم سمجھیں گے یہ آیت قرآن میں کیوں نازل کی گئی، اس شان نزول کو ہم سمجھیں گے، اس واقعے کو سمجھیں گے تو اس آیت کا صحیح مفہوم اور مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں سورہ فتح میں جو آیت مبارکہ ہے تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ کیوں اتری، کیوں نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ پاک چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کر جنگ بدر کا واقعہ ہو چکا تھا، جنگ احد کا بھی واقعہ ہو چکا تھا۔ ان دونوں جگہوں میں مشرکین مکہ بہت ذلت اٹھائے، رسوا ہو کر بھاگے تھے، لہذا یہ واقعات کے بعد کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا کہ سرکار عمرے کے لیے حرم شریف گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ خواب نظر آیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب کے بارے میں صحابہ کو سنایا۔ مدینہ پاک میں جو صحابہ تھے ان کو سرکار نے اپنا خواب سنایا۔ جب یہ خواب سنایا تو صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ نبیوں کو جو خواب آتا ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے، لہٰذا یہ خواب سن کر صحابہ بڑے خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو خواب آ ہی گیا ہے اب ہم دیر کس بات کی، ہم فوراً جو ہے عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گئے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے جو ہے اپنے 1400 غلاموں کو لے کر احرام کی حالت میں، جبکہ کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں تھا، وہ ایک دو تلوار جو جانور ذبح کرنے کے لیے بس وہ رکھا ہوا تھا، اس کے ہٹ کے کوئی ہتھیار بھی آپ کے پاس نہیں تھا،
رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک سے نکلے احرام کی حالت میں، مکہ مکرمہ مکہ پاک سے کچھ دور پہلے ایک میدان ہے، اس میدان کا نام حدیبیہ ہے۔ اس حدیبیہ کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، 1400 صحابہ کرام نے وہاں قیام فرمایا۔ اور جب یہ وہاں رکے تو مکے والوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضور آ رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں، ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس بات کو کہ ابھی کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، یہ لڑائی بھی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، لہذا موقع اچھا ہے ابھی ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ یہ سوچ کر مکے کے جو مشرکین تھے وہ بڑے بڑے قبائل کے پاس گئے اور جا کر جو مکے کے ارد گرد آس پاس جو بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے ان قبیلے والوں کو جا کر بلایا کہ دیکھو فوج لے کر آ گئے، ہتھیار لے کر آ گئے۔ حالانکہ سرکار مدینہ علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے، فوج مطلب ہتھیار آپ کے پاس تھا نہیں، لیکن ان لوگوں نے وہاں جا کر مکے کے آس پاس کے بڑے بڑے قبیلے والوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت ہمارا ساتھ دے اور ہم ایک دم حملہ کر معاذ اللہ حضور کے ساتھ سب صحابہ کو بھی شہید کر دیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں مشرکین کا، کفار اور مشرکین کی عادت ہے، یہود و نصارہ کی یہ عادت ہے کہ خود ظالم ہوتے ہیں اور دوسروں کو ظالم بتاتے ہیں، خود جو ہے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ ظالم تھا کہتے ہیں۔ یہی حال جو ہے نا امریکہ نے جو ہے بغداد کے ساتھ کیا، یہی معاملہ دمشق کے ساتھ کیا، یہی حال افغانستان کے ساتھ بھی کیا کہ کچھ وجوہات جھوٹے افواہ پھیلا کر، جھوٹی بات پھیلا کر لوگوں میں کہ معاذ اللہ کہ ظالم ہے کہہ کر ان پر حملہ کر کے ان کو نیست نابود کیا۔ یہ شروع سے عادت ہے مشرکین کی کہ وہ خود ظالم ہوتے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ظالم نہیں تھے، فلاں آدمی تھے معاذ اللہ۔ لہٰذا مشرکین مکہ نے جب جا کر مکے کے آس پاس کے قبیلے والوں کو یہ بات کہی کہ دیکھو یہ معاملہ کہ حضور آ گئے ہیں، تو وہاں کے مکے کے آس پاس کے جو قبیلے کے سردار تھے وہ لوگ کہنے لگے نہیں پہلے ہم تحقیق کریں گے وہ کس لیے آئے ہیں۔ اور جب تحقیق کی گئی تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ میں یہاں عمرے کی نیت سے آیا ہوں، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ اگر لڑائی کے لیے آتا، جنگ کے لیے آتا تو ہتھیار ہمارے ساتھ ہوتے، لباس فوج کا ہمارے ساتھ رہتا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم احرام کی حالت میں، ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے جو مقبر تھے انہوں نے جا کر پھر قبیلے والوں کو کہا کہ بظاہر وہ لڑنے نہیں آئے، وہ عمرے کے لیے آئے ہیں، حرم کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جب قبیلے والوں نے جب یہ تحقیق کر لی کہ سرکار واقعی لڑنے کے لیے نہیں آئے اور بلکہ ان کا ارادہ صرف حج عمرہ کرنے کا ہے اور کوئی لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، تو وہ مطمئن ہو گئے۔ وہ مطمئن ہو کر مشرکین مکہ کو کہا کہ دیکھو بھائی جھوٹ نہ پھیلاؤ، وہ اگر لڑنے کے لیے آتے تو ہتھیار ان کے ساتھ ہوتا، فوج ان کے ساتھ ہوتی، وہ لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کا ارادہ زیارت کرنا ہے، کرنے دو۔ تو مشرکین مکہ کو جب سمجھ گئے کہ آس پاس کے قبیلے والے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو وہ پھر واپس آئے اور آ کر دوسرے مقبروں کو بلایا اور جا کر کہا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو کہ حضور کا ارادہ کیا ہے۔ اب دوسرے مقبر آئے اور آ کے ہر مقبر نے جا کر ان کو صحیح رپورٹ دی کہ حضور کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے عمرے کا ارادہ ہے، سرکار عمرے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں۔ جب یہ بات باہر ہاتھ تک پوچھ لو جو میں بیٹھا ہوں، جب یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کی طرف سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضور جو ہے عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بار بار مقبروں نے جا کر یہ رپورٹ مکے والوں کو بتائی، لیکن مکے والوں کو پھر بھی ڈر تھا
کہ وہ جو ہے آئیں گے تو پھر ہماری عزت کیا رہے گی کہ 2 بار ہم نے مسلمانوں سے جنگ ہاری ہے، تو وہ کوشش یہ کی کہ وہ نہ آئے۔ پھر انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا، مکے والوں نے حضور سے بات کرنے کے لیے، جا کے کہ حضور سے بات تو کرو، کا ارادہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ اب عروہ بن مسعود مکے والوں کا لیے بہت بڑا سفیر تھا، سفیر یعنی مکے کے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا ایک تجربہ کار انسان تھا، اور مکے والوں کے لیے وہ بڑا سفیر آدمی تھا، اس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ وہ کئی بار بڑے بڑے سلطنت سے، آج بھی دیکھیں ایک سفیر ہوتا ہے ہر ملک کا، اب جیسے ہمارا ہندوستان ہے تو پی ایم صاحب اب دوسرے ملک سے اگر کچھ بات کرانا ہے تو اپنے ایک خاص آدمی کو بھیجتے ہیں اور جا کر وہ بات کر آتا ہے، اس کو سفیر کہتے ہیں۔ اب یہ جو عروہ بن مسعود تھے بہت بڑے سفیر تھے مکے والوں کے لیے، کیونکہ وہ کئی ملکوں کا دورہ کر چکے تھے، اس دور کے بڑے بڑے ملکوں میں جاتے اور بات کر آتے تھے۔ ان کو اچھا خاصا تجربہ تھا کہ کسی ملک کا بادشاہ کیسے ہوتا ہے، اسے کیسی بات کرنا چاہیے، اور ان کی طاقت کتنی ہوتی ہے، پاور کتنی ہوتی ہے۔ یہ یقیناً اگر ہر ملک اپنا سفیر بھیجتا ہے تو وہ سمجھدار آدمی کو بھیجتا ہے، بیوقوف کو کوئی بھی نہیں بھیجتا، عقل مند آدمی کو بھیجتا ہے، سمجھدار آدمی کو بھیجتا ہے۔ تو عروہ بن مسعود جو ہے ایک بہت سمجھدار آدمی تھا، اس کو مکے والوں نے کہا کہ تم جاؤ اور حضور سے بات کر آؤ کہ حضور آئے کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے عروہ بن مسعود جب حرم سے نکلا، اور حرم کے کچھ دور پر وہ میدان تھا جس میدان میں حضور کھڑے ہوئے تھے اپنے صحابہ کو لے کر، اس میدان کا نام ہے حدیبیہ کا میدان۔ وہاں پر حضور عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اب یہ جا رہا ہے بات کرنے کے لیے عروہ مکے والوں کی طرف سے کہ کس لیے آئے حضور، وجہ کیا ہے مکہ آنے کی۔ اب یہ فوراً پہنچا میدان کی طرف، دور سے اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام آس پاس حضور کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا ہی نبی کریم علیہ السلام وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جیسا کہ آپ دیکھیں کلی کر رہے ہیں، اب سرکار منہ میں ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دھونے کا پانی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں کا لے کر چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اسے ہی بخاری کی حدیث پاک ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب وضو میں حدیثوں کو بھی نقل فرمایا ہے، بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اس لیے میں حوالہ بھی ساتھ دیتا دیتا چلوں کہ کس طرح صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ لہٰذا وہی محبت، وہی عشق جو ہے عرب سے چلتے جایا ہے، تو الحمدللہ اس کا حصہ اہل سنت و جماعت کو ملا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، ابھی دور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے بھی بتایا کہ عروہ بن مسعود بہت سمجھدار آدمی تھا، اور یہ بڑے بڑے ملک جا کر آیا تھا، وہاں کے بادشاہوں کی سلطنت کو دیکھا تھا، بادشاہ کو دیکھا تھا، اچھا خاصا اس کے پاس تجربہ بھی تھا کہ کسی ملک کا بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ عروہ بن مسعود دور سے دیکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جب سرکار ہاتھ دھو رہے ہیں تو صحابہ اس کا بھی پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ سرکار کلی کر رہے ہیں تو صحابہ اس کلی کا ہوا پانی جو وضو کے لیے کلی کرتے ہیں اس کا پانی بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں بلکہ ہاتھ میں لے کر چہرے پہ مل رہے ہیں۔ اچھا، غور کرنے کی بات یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو رہے ہیں، صحابہ پانی گرنے نیچے نہیں دے رہے، ہاتھوں میں کلی کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، وضو کا ایک قطرہ بھی پانی زمین پر گرنے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ صحابہ ہاتھوں میں لے رہے ہیں، چہرے پر رہے ہیں۔ یہ کام حضور کے سامنے ہو رہا، حضور نے بھی منع نہیں فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، میں تم کو نماز سکھانے آیا ہوں، مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھو، روزے کے بارے میں پوچھو، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھو، حج کے بارے میں پوچھو، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں پوچھو، یہ کیا کرو، ایسا حضور نے نہیں کہا۔ جو وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ بس حضور آئے، نماز کا طریقہ بتایا، چلے گئے، یعنی قرآن دیا، چلے گئے، اب ہمیں حضور سے کیا مطلب ہے، یہ بدعقیدہ وہابیوں کا معاملہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام جب حضور کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، اتنا ادب، اتنی تعظیم کر رہے تھے، پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے، ساتھ ساتھ حضور کی محبت بھی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ حضور سے محبت کرنا، حضور سے ادب کرنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا جب پانی زمین پر گرنے لگے، دور سے یہ عروہ بن مسعود دیکھ رہا تھا۔ اب یہ دیکھا، قریب گیا اور قریب جا کر اس نے بہت دیر تک حضور سے بات کی۔ حضور نے ان کو بھی بتا کہ عروہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، بس ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں مکے والوں سے کہو، کیونکہ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، مکہ بھی کافروں کے ہاتھ میں تھا، مشرکوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضور مدینے سے آئے تھے 1400 صحابہ کو لے کر، مکہ بھی فتح ہوا نہیں تھا، تو مکہ پر ان کی حکومت تھی مشرکین کی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عروہ، تم جا کر کو کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم بالکل ادب کے ساتھ آئے، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن عروہ جب بات کر رہا تھا حضور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے عروہ بن مسعود جو مکے کے کافروں کی طرف سے حضور سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، وہ حضور سے بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، بار بار، ایک بار دو بار، جیسے کہ ہم کسی سے بات کرتے تو کسی چہرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس طرح عروہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بات کر کے داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ ایک صحابی قریب میں کھڑے ہوئے تھے، وہ صحابی رسول نے عروہ کے ہاتھ کو زبردست طریقے سے جھٹکا اور جھٹک کر کہا، عروہ خبردار، اللہ کے رسول ہے، عزت دے کے بات کر، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کے ساتھ بات کر۔ تو عروہ بن مسعود ڈر گیا، ایک دم ادب میں آ گیا، اور پھر بات کرتے کرتے اس نے دوسرا جملہ یہ بھی کہا تھا عروہ بن مسعود نے کہ اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے غلام آئے ہیں، اگر اچانک مشرکین حملہ موڑ دے تو یہ سب آپ کے غلام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ کس کے بھروسے میں یہاں پر آئے ہیں؟ کہ بظاہر ان کے پاس ہتھیار نہیں۔ آپ غور کریں، 1400 صحابہ ہے، مکے میں عمرے کے لیے حضور کے کہنے پر آ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے علاقے میں کیسے جائیں گے، اگر جائیں گے تو ہتھیار تو رکھ لیں، تاکہ اگر ان کا ارادہ کچھ غلط ہے تو ہم کچھ کر سکے، لڑ سکے۔ ایسا صحابہ نے کچھ نہیں کہا، بس حضور نے کہا چلو تو تیار ہو، حضور نے کہا احرام تک تو کہیں گے، حضور نے کہا بغیر ہتھیار کے چلو تو بغیر ہتھیار کے چلے۔ کسی صحابی نے یہ شکایت تک نہیں کی زبان سے کہ ہم دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ ہم پہ حملہ نہ کرتے، ہتھیار رکھ لیں، نہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ تو جانتے تھے کہ موت کو آنا ہے، اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے تو حضور خود بتا دیں گے۔ لہذا عروہ بن مسعود نے بات کرتے کرتے پھر دوسری گستاخی اس نے یہ کی کہ کہا کہ اے محمد ربی، یہ جو غلام آپ کے ساتھ آئے ہیں، یہ اگر مکے والے اچانک حملہ کر دیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے چھوڑ کر آپ کو بھاگ جائیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ جیسا اس نے لفظ کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور فرمایا، اے عروہ، تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ یہ لفظ ابوبکر صدیق جلال میں کہہ رہے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ آپ حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ فرمایا تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے یہ بات کر رہا ہے، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو حضور کے ساتھ ہی رہیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حضور کی مدد کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے یہ جملہ اور ایک صحابی کا ہاتھ چھٹکنا، عروہ نے بہت سارے چیزوں کو، کیونکہ سمجھدار آدمی بھی تھا، بڑے بڑے ملکوں کے راجاؤں کے پاس جا چکا تھا، یہ سب منظر دیکھ کر وہ واپس مکہ گیا، اور مکے والوں کو اس نے بھی یہ کہا، یعنی کہ یہ مکے والوں کا بڑا بھروسے مند آدمی تھا۔ مکے والوں نے اس سے پہلے کئی مقبروں کو بھیجا تھا حضور سے بات کرنے کے لیے، اور سارے لوگ آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ حضور لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کو بھروسہ نہیں ہوا۔ اب آخری بھروسہ مکے والوں کو، مشرکین مکہ کو عروہ پر ہی پڑا۔ عروہ بن مسعود حضور سے بات کر کر واپس مکے والوں کے پاس گیا۔ مکے والوں نے پوچھا کہ اے عروہ، بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ مکے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، عمرہ کرنے دو۔ لوگ حیران ہو گئے، اے عروہ، تو ہمارے سمجھدار آدمی، ہمارے ملک کا، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہے، تو یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے بھی کہا کہ دیکھو، میں ان سے بات کر کر آیا ہوں، میں نے غور کیا، ان کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے،
ان کا ارادہ جھگڑے کا نہیں ہے، وہ آئے عمرہ کے نیت سے عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، ان کو آنے دو۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اے عروہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، اب ہم فوراً ان سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، تم کہہ رہے ہو کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمیں موقع مل گیا اسے لڑنے کا، اب ایسی حالت میں ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ ایسا کام ہرگز مت کرو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ حضور اور حضور کے صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں، موقع اچھا ہے قتل کرنے کا، ایسا تو ہوتا ہے نا، کوئی دشمن آپ کا دشمن آپ کو اگر اکیلا دیکھے یا خالی ہاتھ دیکھے تو وہ تو موقع ہی چاہتا ہے کہ آپ کو مارنے کا۔ تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ ہم موقع اچھا ہے، ابھی جو ہے تمام پر تمام حملہ کریں گے اور حملہ کر کر جو ہے معاذ اللہ حضور کو اور حضور کے صحابہ کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ عروہ بن مسعود نے کہا نا ایسا ہرگز مت کرو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، عروہ بن مسعود سفیر تھا نا مکے والوں کا، آسان اردو میں بتاؤں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے، چہرے سے بتائے کہ مولانا ہم بات بھی سمجھ رہے ہیں، اگر بے چینی ہے تو باہر چلے جائے ٹائل کرائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھے، محبت کے ساتھ بیٹھے، تاکہ جو ہے قرآن حدیث کا فیضان ہمارے ذہنوں میں اللہ پاک اتارے، ہمارے دل میں اتارے۔ قرآن حدیث کی باتیں چل رہی ہے، ادب ہمارے لیے لازم ہے، ضروری، اس کی عزت کرے، ان باتوں کی عزت کرے، ان کا ادب کرے۔ یار ہم روڈیوں پہلوانوں سود خور کا ادب کر لیتے ہیں، قرآن حدیث کا ادب نہیں ہے تو کہہ کے مسلمان۔ ہم ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے بیٹھتے تب بے چینی نہیں ہوتی، مسجد میں بیٹھ کر بے چین نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ چہروں پر مسکراہٹ لائے لیکن باتوں کی غور کرنے کے بعد کہنا کیا چاہتا ہوں۔ عروہ وہ جب مکے والوں نے کہا کہ عروہ بن مسعود مکے والوں کا خاص آدمی تھا، وہ بات کرنے کا حضور سے بات کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ ان کا ارادہ لڑنے کا نہیں عمرے کا ہے، تو مکے والوں نے کہا کہ ہم کو قتل کر دیں گے۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر اور کسریٰ والوں کے پاس بھی گیا ہوں، قیصر کسریٰ جو ہے ایران کا علاقہ ہے، قیصر اور کسریٰ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا، حضور کے دور میں یہاں سے 1400 سال پہلے قیصر و کسریٰ، اور وہ جو حکومت تھی ایران کی وہ 700 سے 800 سال سے حکومت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اندازہ کریں 800 سال کا تجربہ تھا بادشاہوں کو، حکومت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو یہ عروہ بن مسعود ان سے بھی ملنے محلوں کو گیا تھا، قیصر سے ملنے، کسریٰ سے ملنے کے لیے ان کے محل کئی بار جا چکا تھا، وہاں کے بھی حالات اس نے دیکھے تھے۔ تو اب عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں قیصر اور کسریٰ بھی گیا ہوں اور وہاں کے بادشاہوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو ادب جو عزت محمد رسول اللہ کے غلاموں نے حضور کا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جو ان کے غلام ان کا ادب جو کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کو جو ادب کرتے ہیں، ایسا ادب ایسا احترام میں نے کسی سپاہی کو نہیں دیکھا تو اپنے بادشاہ کا کرتا ہو، کسی غلام کا نہیں دیکھا جو اپنے راجہ کا کرتا ہو، جو ادب جو عزت حضور کے صحابہ حضور کو دیتے ہیں۔ تم سمجھتے کہ ان کو آسان سے قتل کر دیں گے؟ نہ، بلکہ ان کے غلام ان کے بال کو تک نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جب وہ وضو کرتے ہیں اور کلی کرتے ہیں تو وہ غلام ان کے اس کلی کرا ہوا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے غلام ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور کا منہ سے نکلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو ان کے جسم پاک سے خون نکلنا کیسا ان کو دوبارہ ہوگا؟ یہ ارادہ مت کر کے مجھ سے لڑیں گے۔ آخر بات بہت بڑھ گئی، تو اب یہاں مکے سے کچھ دور حدیبیہ کے میدان میں حضور کھڑے ہوئے تھے اور بار بار مکے سے مخبر آتے بات کرتے، حضور بار بار کہہ رہے کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا ہوں، بار بار جاتے عروہ بھی آ گیا، لیکن مکے والے مان نہیں رہے ہیں۔ تو اب مکے والے جب نہیں مانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھیجا۔ آج میرا ٹاپک عثمان غنی پر ہی ہے، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ عثمان غنی کی عزت اور عظمت بھی آپ کو معلوم ہو جائے، ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجایا گیا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کر کر آئیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے کہنے پر آنا کہ دیکھیے آپ سارا مکہ ان کا دشمن ہے مسلمانوں کا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے حضور میں اکیلا کیسے جاؤں دشمنوں کے بیچ میں، کہ ان لوگوں میرے کو مار دیے، مجھے قتل کر دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے۔ بھائی کوئی بھی ایک اکیلا بندہ دشمنوں کے بیچ میں نہیں جاتا، لیکن صحابہ کو اللہ رسول سے محبت یقین دیکھے،
حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، میں اکیلا تنہا، اگر کچھ وہ حملہ کر دے کچھ خطرناک نہ، بلکہ وہ فوراً حضور کے کہنے پر حدیبیہ میدان سے مکہ شریف چلے گئے، اور مکے والے جو 2 بار مسلمانوں سے جنگ کر چکے تھے اور 2 بار ہار چکے تھے، جنگ بدر ہار چکے تھے، جنگ احد ہار چکے تھے، اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ حضور عمرے کے لیے گئے تھے مدینے سے نکل کر۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو عثمان غنی کا احسان مکے کے لوگوں پر اتنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروعات سے عثمان غنی کو بڑے مال سے نوازا تھا، تو مکے والے شروع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ادب کرتے تھے۔ جب عثمان غنی میدان سے نکل کر مکہ گئے، حدود حرم میں گئے اور مکے والوں سے بات کیا تو مکے والوں نے ان کی بات کو سنا لیکن ان کو معاذ اللہ نقصان نہیں پہنچایا۔ ادھر عثمان غنی مکے چلے گئے بات کرنے کے لیے، اب بات کرنے کے لیے گئے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ تو جس میدان میں 1400 صحابہ کو لے کر حضور کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر کسی نے یہ بات پھیلا دی، افواہ، ہمارے پاس افواہ پھیلتی ہے نا، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا، زیادہ تر افواہ پھیل کر فساد لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا کسی نے میدان میں آ کر یہ بات پھیلا دی کہ حضور کے غلام عثمان غنی کو مکے والوں نے قتل کر دیا۔ اب جب یہ بات پھیل گئی میدان میں، صحابہ کو جذبہ، پورے صحابہ جو 1400 صحابہ تھے پورے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا ہے، اب ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اب ہم ان کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اب غور کریا، اب جب یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا بدلہ چاہتے ہیں، تو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی میدان جو حدیبیہ کا میدان تھا، ابھی یہ جو میدان ہے حدیبیہ کا حرم میں مکہ میں بالکل قریب آ چکا ہے کیونکہ بڑی آبادی ہو چکی ہے، اس وقت حضور کے دور میں کعبے سے کافی دور تھا میدان، ابھی کافی آبادی بڑھ چکی ہے، کعبہ بھی دن بہ دن اس کے حدود بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس دور میں جب یہ بات پھیل گئی تو سرکار مدینہ علیہ السلام ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب غور سے منظر گزرا ذہن میں بیٹھا ہے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو کہ ہم جو ہے اللہ اور اس رسول کی ہر حالت میں اطاعت کریں گے، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے، اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کے کہنے پر چلیں گے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ بات جب حضور نے کہی تو ایک ایک کہہ کر 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرید کہاں سے لکھا ہوا ہے، آپ غور کریے بھی، تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اس بات کی کہ ہم ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، ان کی اطاعت پہ چلیں گے۔ لہٰذا جب جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر حضور جو ہے سب سے بیعت لے رہے تھے، یہ منظر رب بھی دیکھ رہا تھا، اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اور جب بیعت حضور لے رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، قرآن پاک سورہ فتح آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون، فرمایا ہے حبیب جو اس جھاڑ کے نیچے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کیا کر رہا ہے، حبیب جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ پر رب کا ہاتھ ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ید اللہ فوقہم، حالانکہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ کو جسم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں کہ کوئی وہابی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو یہ قرآن ہے بابا، اور مسلمان کو قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ پاروں کو مانے کچھ کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں کتنی آیت ہے؟ 6666 آیت قرآن پاک میں ہے، تو قرآن کی ہر آیت پر ماننا، اس کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔
تو قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے حبیب وہ تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ بولے بہت پسند سبحان اللہ۔ نوجوان بچے خاص طور سے مرید کیا ہے، میں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا جاتا ہے نا، کہ مرشد کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، اس بات کا وعدہ مرید سے لیتے ہیں، اسی کو دوسرے لفظوں میں بیعت کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مریدی پیری مریدی کہاں سے نکالی ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن تم نے پڑھا نہیں سمجھا نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ورنہ ہر چیز کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اب جب یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اب دیکھیے پہلے تو اللہ نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اب دوسرا لفظ غور کریں قرآن میں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے حبیب اللہ راضی ہو گیا۔ بولے بہت سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا، کن سے؟ جو اس جھاڑ کے نیچے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ اب غور کرے صحابہ وہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، ذرا غور سے لگے، آسان اردو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، صحابہ وہ جن سے اللہ وہ خراب کیا ہے، لقد رضی اللہ تعالی۔ تو مجھے بتایا کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، ان کو آج اگر کوئی کہے کہ وہ مشرک تھے، منافق تھے، کافر تھے، تو آپ کیا ان کی بات مانیں گے؟ آپ کہیں گے کیا بات کر رہا ہے؟ جن سے راضی ہونے کے اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مشرک، وہ کافر تھے، منافق تھے، ایسا اللہ فلاں۔ آپ کہیں گے بھلا وہ لوگ کون ہے جو صحابہ کو، بعض صحابہ کو مانتے ہیں، بعض کو کہتے ہیں کہ وہ یہ تھے، وہ تھے، ایسا تھے، جبکہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیے وہ لوگوں کو آج کے دور میں شیعہ کہا جاتا ہے، رافضی کہا جاتا ہے۔ وہ رافضی شیعہ جو ہے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، خاص طور عثمان غنی کو وہ لوگ شیعہ لوگ جو ہیں ان کو منافق کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ آیت اتنی ہی عثمان غنی کے لیے، کیونکہ عثمان غنی گئے ہوئے تھے نا مکے میں بات کر رہے ہیں، اور یہاں بات پھیل گئی کہ معاذ اللہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بات پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اس بات پر ہی تو سرکار بیعت لے رہے تھے، اور جب بیعت لے رہے تھے سب سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حبیب میں اس جھاڑ کے نیچے تیرے ہاتھ میں ہاتھ جو دے رہے ہیں ان سب سے میں راضی ہو چکا۔ تو تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ کالے کپڑے والوں کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان و عقیدہ کبھی خراب نہ کرے، اللہ برے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ جیسا محرم قریب آتا ہے یہ لوگ جو ہے بے تحاشا صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس لیے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق شیعہ سے نہیں ہے، نہ ان کے علموں کو دیکھنے جائے، نہ ٹپیاں بننے جائے۔ یہ سارے کام جو ہے نا یہ ایک سنی نہیں کرتا، بلکہ جو دین سے دور ہے وہی کام یہ کرتے ہیں۔ الغرض اہل بیت کی محبت اور بات ہے، اہل بیت کی محبت میں قرآن حدیث میں بے شمار قرآن میں آیتیں بھی اور حدیث بھی ہیں۔ اہل بیت کا مقام حضور کے خاندان کا مقام بتانے کے لیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان کی محبت میں دوسروں کو گالیاں دیا جائے، صحابہ کو گالیاں دیا جائے۔ تو خیر تمام، اب مجھے بتائیے ایک صحابی گئے بات کرنے کے لیے، وہ عثمان غنی تھے، اور افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس بات پر تمام صحابہ ایک ہو گئے اور ایک ہو کر آواز اٹھائی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا، گئے تو ایک صحابی تھے اور سارے صحابہ ایک جگہ ہو گئے، تو ایک صحابی کی محبت ہی سارے صحابہ کی محبت ہے، اور ایک صحابی کی گستاخی سارے صحابہ کی گستاخی ہے۔ جو شیعہ لوگ ہیں کچھ صحابہ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، میں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، اہل سنت و جماعت سنیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب دیکھیں ادھر یہ آیت اتری، آپ کہیں گے یعنی ایک اور بات کا میں جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں، ہمارے نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں، یعنی کل کیا ہوگا یہ اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، کل کیا ہوگا، کیا قیامت تک کیا ہوگا یہ حضور جانتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہم سناتے ہیں
تو اہل حدیث وہابی یہ بات تمہیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو غیب کی خبر حضور کو ہے، پھر یہ جھوٹی افواہ پھیلی تھی، یعنی کہ عثمان غنی زندہ تھے مکہ میں لیکن میدان میں جھوٹی افواہ پھیلی تھی، تو سرکار نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ زندہ ہے، یہ کیوں نہیں کہا، بلکہ سرکار نے بیعت کیوں لی؟ وہاں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے، آپ کہہ رہے کہ غیب کی بات اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ عثمان غنی مکہ میں زندہ ہے؟ معلوم تھا تو پھر یہ بیعت کیوں لی؟ اب اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ جب صحابہ میں یہ بے چینی ہو گئی تو سرکار بالکل مطمئن تھے، سرکار نے کہا اچھا تم لوگ اگر بے چین ہو ہی گئے ہو، تم لوگ یہ سمجھ لے کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور بیعت کرنے کے بعد سارے صحابہ جب بیعت کر چکے، اب غور کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے کیا کہا؟ سرکار فرماتے ہیں سب بیعت کر چکے، سارے میدان والوں نے کہا ہاں حضور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ اب آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا، اپنا خود کا ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں بتاؤں، میں صرف سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ورنہ اس قابل نہیں ہے۔ سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، فرمایا سنو یہ جو ہے نا عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں غیب کے خبر سرکار میدان میں دے رہے، یہ عثمان کا تھا، یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ یہاں اشارہ کہتے ہیں حضور نے، کیونکہ بیعت زندوں کی ہوتی ہے، پردہ ہونے والے انتقال ہونے والوں سے بیعت نہیں ہوتی، زندوں کی بیعت ہوتی ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں اس کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ ملائے، ادھر بیعت لے رہے ہیں، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس صحیح سلامت آ گئے۔ مولانا سبحان اللہ آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت حضور کو عمرے کے لیے بلا لیے تو ہماری عورتیں ہمارا مذاق اڑائیں گی، کہیں گے کہ تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو کہ جو تم کو قتل کرتے تھے تم ان سے لڑے، تم 2 بار ان سے جنگ ہارے ہو، ان کو پھر بلا دیا عمرے کے لیے۔ لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کچھ شرطیں لگا کر انہوں نے ہمیں بھیجایا ہے، یہ شرطیں مانو اور اگلے سال عمرے کے لیے آنا، یہ سال ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ حضور ان مشرکین مکہ کی شرطوں کو مانا اور ایک کاغذ پہ لکھا، اور لکھ کر وہی اسی میدان میں جو ہے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، اور میدان سے واپس اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ لیکن غور کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس واقعے میں عشق کی بھی دیکھے، ادب بھی دیکھے۔ جب وہ واپس آئے، آ کر حضور کو سارا واقعہ سنا کہ مکے والے نہیں مان رہے ہیں، تو کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یار ہم تو یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے، لیکن عثمان بڑا خوش نصیب ہے، وہ گیا مکہ گیا اور اس کے سامنے کعبہ بھی تھا، زمزم بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑی بھی تھی، مقام ابراہیم بھی تھا۔ ہو نہ ہو صحابہ پر سے بات کر رہے، ہو نہ ہو کہ عثمان جو ہے نا جا کر کعبے کا طواف کرا تو ہوگا، بھائی کس کا دل نہیں چاہتا کعبے کا طواف کرا؟ ہم جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں منظر کو تو ہمارا دل بے چین رہتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کب نصیب ہوگا دیدار دیکھنا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے بات کرنے کے لیے اکیلے، تو ادھر میدان میں صحابہ آپس میں بات کرے، شاید عثمان کعبے کا طواف بھی کرے ہوں گے، زمزم بھی پیا ہوگا، صفا مروہ پر سعی بھی کرنی ہوگی، مقام ابراہیم کے سامنے نماز بھی پڑھے ہوں گے۔ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے، یہ بات حضور کے کان مبارک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ خیر یہ بات حضور کہہ رہے تھے، عثمان غنی آئے اور آ کر حضور کو ساری بات سنائی۔ بات کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، میرے کچھ ساتھی میرے کچھ دوست میرے پیٹھ پیچھے یہ بات کہی ہے کہ میں کعبہ جا کر کعبے کا طواف بھی کیا ہوگا، زمزم بھی پیا ہوگا۔ عثمان غنی ان دوستوں کو قریب بلایا، ان صحابہ کو بلا کر کہا تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف کر لوں گا؟ یہ صحابہ کا عشق دیکھے، صحابہ کو رسول پاک سے محبت دیکھے، ادب دیکھے، تم یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کعبے کا طواف کر لوں گا؟ لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکے والوں نے مجھ سے کہا تھا کہ عثمان ہم آپ کے نبی کو یہ سال تو آنے نہیں دیں گے، اگلے سال آئے، لیکن عثمان تم آ چکے ہو نا، تمہارا احسان ہم پر بہت ہے،
تم آ چکے ہو نا، سامنے کعبہ ہے، تم طواف کر سکتے ہو، یا سامنے مقام ابراہیم ہے، تم اپنی عبادت کر سکتے ہو، یا صفا مروہ کا پہاڑ ہے، تم 7 چکر لگا سکتے ہو، تم آ گئے، تم کر لے کے جاؤ، تمہارے نبی کو ہم اگلے سال بلائیں گے۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں نا میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے کیونکہ جانتے تھے راز کی بات کہ رب ملتا ہی حضور کے ذریعے سے ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کعبے کے قریب جا کر اللہ مل جائے گا؟ نا، کعبے کے قریب جانے سے تمہارے گناہ تو معاف ہوں گے، یہ مت سمجھو کہ اللہ مل جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے محبوبوں کے قریب آیا جاتا ہے، اس کے محبوب بندوں کے قریب آیا جاتا ہے۔ حضور کے قریب، اللہ والوں کے قریب آنے سے اللہ مل بھی جاتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا عثمان غنی کعبے کا طواف کر، اس لیے آج ہمارے کعبے کا نام تک نہ لیا، مدینہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، مدینہ ہی کہا کسی نے رخصت کی در کی ہے۔ نہیں، عاشق سے پوچھو جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے، آپ اس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ لہذا اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، مدینہ ہی کہا۔ یہ عشق کے بندے ہیں، بات سمجھو، کعبے کا نام تک نہ لیا، مدینہ ہی کہا کسی نے جب رخصت کی در کی ہے، کہاں جا رہا ہوں، کہا مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ پاک جا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ساری بات سنائی، اور یہاں جب یہ واقعہ ہوا تب یہ سورہ فتح آیت نمبر 18 نازل ہوئی۔ اللہ خود فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے حبیب میں ان تمام سے راضی ہو گیا۔ نہیں، عثمان غنی ایسا کرتے تھے، اگر کوئی شیعہ کالے کپڑے والا آپ کے سامنے آ کر گئے، نہیں عثمان غنی نے یہ کیا، فاروق اعظم نے یہ کیا، ابو بکر صدیق نے یہ کیا، اسے کہنا کام اچھلا ہے، اللہ راضی ہوگا ان سے۔ لقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن المؤمنین، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں عیب نکالنے والا، ان کو غلط بولنے والا؟ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے پیچھے بیٹھے، سیدھا بیٹھو، سٹے کے لیے نہیں بیٹھنا، ہاتھ میری طرف دیکھو، کوئی ضرورت مت دیکھیں، ہاتھ ایسا رکھ کے بیٹھنا متکبروں کا طریقہ ہے۔ اپنا الحمدللہ ہمارے دلوں میں نرمی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کو راضی کریں۔ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ مسجد میں بیٹھے نماز کے لیے، بیٹھنا عبادت ہے۔ یقین جان جتنی دیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو عبادت ہوگی، ذکر پڑھیں گے تو نا، وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسجد میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا۔ ہم تو فونوں میں 4 گھنٹے بیٹھ جاتے دیکھتے ہوئے، تو مسجد میں بیٹھنے میں کوئی بےچینی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، اور آج کی وہ تاریخ ہے کہ آج ہی کے دن سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا مدینہ پاک میں۔ تو اس لیے میں نے آپ ان کے فضائل آپ کے سامنے، کیونکہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، تو ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جو آیت میں نے سورہ فتح کی پڑھی ہے، اس آیت کے پیچھے کیوں یہ آیت اتری، اس پر میں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے سنایا اور آپ کو بتایا اس آیت میں سب جسے اللہ کہہ رہا ہے سورہ فتح میں سب سے راضی ہو گیا ہو۔ یہ آیت جہاں تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ بتا رہی ہے، یہی آیت قرآن پاک میں عثمان غنی کا بھی مقام و مرتبہ بتا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور بھی قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کی تعریف کی ہے۔ میں اس ایک ایک آیت کو اگر بتاؤں تو وقت کافی ہو جائے گا، لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا جو خاندان ہے یہ بنو امیہ سے ہے، بنو امیہ سے۔ اب ذرا میں عثمان غنی کے خاندان کی بات کر رہا ہوں، ذرا میرے پر توجہ دیں اور سستی کا حالی کو دور کر کے میری بات سنیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا نام تھا عفان، اور ان کے دادا کا نام تھا ابو العاص، پھر ان کے والد کا نام تھا امیہ، پھر ان کے والد کا نام تھا عبد الشمس، پھر ان کے والد کا نام تھا عبد المناف، پھر ان کے والد کا نام تھا قریش، عبد المناف، اور عبد المناف کے والد کا نام تھا قصی، اور قصی کے والد کا نام تھا سیدنا کلاب، سیدنا کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے امیہ، امیہ کے بیٹے ابو العاص، ابو العاص کے بیٹے عفان، عفان کے بیٹے عثمان غنی۔ یہ آپ کو خاندان کا میں آپ کا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سیدنا کلاب یہ عثمان غنی کی بھی دادا ہے
اور ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہے. اب دیکھیں آپ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر عثمان غنی کا شجرا حضور کے خاندان سے مل جاتا ہے. آپ کہیں گے سیدنا کلاب، کلاب کا معنی کیا ہے؟ یہ حضور کے دادا ہے 5ویں نمبر، حضور کے سگے دادا، سگے دادا. تو یہ سیدنا کلاب کون ہے؟ ان کو کلاب کیوں کہا گیا؟ اصل میں حضور کے 5ویں دادا کا نام تھا زید نام تھا، لیکن لوگوں کو کلاب کہتے تھے. کلاب کیوں؟ کلاب جو ہے عربی میں کتوں کو کہتے ہیں. آپ کے یہ 5ویں جو دادا تھا سیدنا کلاب، کیونکہ آپ کے پاس مال زیادہ تھا، مواشی زیادہ تھی، جانور زیادہ تھے، یعنی بیل اور بکرے وغیرہ زیادہ تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے کہ ان کو جنگلی جانور حملہ نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کیونکہ مال زیادہ تھا، ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کتوں کو زیادہ پالا تھا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. کتوں کو زیادہ پالا تھا. تو عرب والے، مکے والے جب آپ کا نام لیتے وہ کلاب کو کہتے ہیں وہ جن کے پاس کتے زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا نام تھا زید، لیکن لوگ جو ہے نا ان کے پاس کتوں کو زیادہ کہتے اچھا تو کتے زیادہ پالا، ان کا ذکر آپ نے. ہاں تو سیدنا کلاب زید ان کا نام تھا اور بڑے ہی حسین و جمیل تھے، توحید کے ماننے والے تھے. حضور کے دادا علی کسی بت کے آگے نہیں، رب کے آگے سر جھکانے والے تھے. ٹھیک ہے. یہ پھر ان کے بیٹے تھے قصی. قصی کا سلام عمر تھا، یہ بھی حضور کے دادا ہے. قصی کا معنی ہے وہ جو دور پیدا ہونے والے، جو دور پیدا ہونے کو کہتے ہیں عربی میں قصی. آپ کہیں گے کہ قصی کا معنی یہ کیوں ہے؟ آپ کا نام عمر تھا لیکن قصی کیوں کہا گیا؟ حضور کے دادا کو، 4تھے نمبر کے دادا کو قصی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت قصی جو حضور کے دادا ہے وہ مکے والے جب کعبے کے اندر جو ہے نا کچھ مشرکین بتوں کی عبادت کرنا شروع کی، تو ان حضرت قصی کے والد نے یعنی سیدنا کلاب نے مکے والوں سے بحث کی کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا ہے، یہاں عبادت صرف اللہ کی ہوگی، یہاں بتوں کی عبادت نہیں ہوگی. اس بات پر حضور کے دادا اور مکے والوں میں جنگ ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد عبداللہ اور ان کے والدہ بی بی آمنہ معاذ اللہ مشرکہ تھے. میں نے کہا یہ 5ویں دادا کی بات بتا رہا ہوں. وہ دیکھیں جنگ کس بات کی ہو رہی ہے کہ حضور کے دادا کہہ رہے کہ نہیں کعبے کے اندر بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، اور مکے والے کیونکہ طاقت میں زیادہ تھے، پاور میں زیادہ تھے، انہوں نے حضور کی خاندان سے لڑی اور لڑ کر ان کو کعبے سے نکال دیا. تو آپ اپنے بیٹے، اپنے گھر والوں کو لے کر ملک شام چلے گئے. وہاں پر حضور کے 4تھے دادا قصی پیدا ہوا. اور حضور کے شجرے کو بھی لے گئے قصی پیدا ہوئے. اب کچھ بعد میں حالات سدھرنے کے بعد یہ خاندان پھر سے مکہ آ گیا، تو لہٰذا قصی بھی حضور کے دادا ہے اور یہ حضرت عثمان غنی کے بھی دادا ہے. لہٰذا جب یہ واپس آ گئے اور آنے کے بعد جو ہے مکے والے کہتے ہیں اچھا وہ جو ملک شام میں پیدا ہوئے، اس لیے وہ قصی کہنے لگے، دور پیدا ہونے والے قصی کہنے لگے. اب دیکھیں عثمان غنی کے شجرے کو سیدنا کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد المناف کے 2 بیٹے، ایک بیٹے ہے امیہ جن کے اولاد سے عثمان غنی پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے ہاشم جن کے اولاد سے ہمارے نبی پیدا ہوئے. لہذا یہ شجرے میں عثمان غنی حضور کے خاندان سے. اب ان کے بارے میں بولنے سے پہلے لاکھ بار سوچنا چاہیے ان کالے کپڑے والوں کو جو کہتے ہیں علی سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کہتے ہیں. میں نے کہا عثمان غنی کو تو منافق کہتے ہو معاذ اللہ، ان کے بارے میں غیر قابل الفاظ کہتے ہو. سوچو عثمان غنی خود خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا یہ تو والد کی طرف سے، اور آپ کے والدہ کی طرف سے تو حضور کے خاندان سے بہت قریب جا کر مل جاتے ہیں. عثمان غنی کے والد کی طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا شجرا، ماں کی طرف سے سنیا، ماں کی طرف سے آپ سنیں گے تو یہ شجرا بہت قریب جا کر حضور سے مل جاتا ہے. تو آپ کے ماں کا نام، عثمان غنی کے ماں کا نام قریظہ تھا. بعد میں یہ ایمان لائی، الحمدللہ مسلمان ہوئی اور مدینہ پاک میں کا انتقال ہوا عثمان غنی کے دور میں، اور جنت البقیع میں ان کے قبر مبارک ہے. قریظہ تھا عثمان غنی کے ماں کا نام، اور عثمان غنی کے نانی کا نام ام حکیم بیضہ تھا. یہ نانی سگے نانی عثمان غنی کی ام حکیم بیضہ.
یہ یاد رکھے. ام حکیم بیدا یہ بیٹی تھی, یہ تو نانی ہے عثمان غنی کی سگی نانی, لیکن یہ بیٹی عبد المطلب کی تھی. جو حضور کے سگے دادا ہے نا عبد المطلب, سیدنا عبد المطلب آپ نے نام سنا ہوگا, سگے دادا, انہی کے بیٹے عبداللہ, ان کے بیٹے حضور. عبد المطلب کی یہ بیٹی تھی کون؟ عثمان غنی کی نانی. بولے وہاں پر سوال ہے, دیکھیں آپ ماں سے جا کر حضور کتنا قریب. اچھا یہ تو بیٹی تھی ایک. دوسرا کہ عبد المطلب نے کئی نکاح کیے اور آپ کے 11-12 بیٹے تھے آپ کو, تو ہر بچہ الگ الگ آپ کے مقدس بیویوں سے تھا. آپ نے کیوں اتنے نکاح کیے؟ کہ آپ کے دادا عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی جو آخری نبی ہے وہ میری اولاد میں سے آنے والے ہیں, تو آپ اس کے لیے آپ نے زیادہ نکاح کیا, ان سے ہو سکتے ان سے ہو سکتے. تو عبد المطلب کہ یہاں جب آپ کی بیوی کو بچہ ہوا, جڑوے بچے ہوئے. آپ جڑوا سمجھتے نا, ایک ہی پیٹ سے 2 بچے پیدا ہونا. تو عبد المطلب کے یہاں جڑوا بچہ ہوا آپ کی بیوی کو, ایک بیٹا ایک بیٹی, یعنی ایک ہی حمل میں تھے. میری بات کو سمجھنے میں بیان کیا جا رہا ہوں. عثمان غنی کا مقام بتانے کے لیے بات سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. عبد المطلب حضور کے سگے دادا, ان کو جب آپ کی ایک بیوی کو لڑکا پیدا ہوا یعنی اولاد ہوئی تو جڑوا ہوئی ایک ہی عمل سے, اور ان جڑوا میں ایک بچہ تھا ایک بچی تھی. اب سنیں, وہ جو جڑوا ایک ہی حمل میں تھے, ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے, جڑوا ہوئے, اور ایک بچہ ایک بچی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے, اس بچے کا نام عبداللہ تھا. بولے سبحان اللہ. جو حضور کے والد ہے, حضور کے والد ہے عبداللہ تھا, اور اس لڑکی نام ام حکیم تھا. یہ عثمان غنی کے نام ہی ہے. دیکھیں آپ عثمان غنی کے نانی کا مقام, کہ یہ حضرت عبداللہ حضور کے والد کی سگی بہن, اور ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والی, ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والی سگی بہن. یہاں ماں سے قریب, ماں کے ذریعے تو آپ کا رشتہ, یعنی عثمان غنی حضور کے پھوپھو زاد بہن کے بیٹے تھے. بولو سبحان اللہ. بہن کے, یعنی عثمان غنی کے جو نانی ہے وہ عبداللہ کی سگی بہن اور عبداللہ حضور کے والد. لہذا باپ کی بہن پھوپھی ہوئی نا, باپ کی بہن ہمارے پھوپھو ہوتی نا, پھر پھوپھی کی بیٹی وہ ماں ہے عثمان غنی کی, پھر ان کا بیٹا عثمان غنی. شجرے کو دیکھیں آپ, خاندان کے شجرے کو. اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی حضور کے اتنے قریبی خاندان سے ہے کہ بلکہ آپ سگے بھانجے بھی لگتے ہیں. بولے وہاں پر سبحان اللہ. جبکہ آپ اگر صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کتاب النسب, جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسب کا ذکر کیا, خاندانوں کا ذکر کیا, اور خاندانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا, اور وہاں پر یہ بات بتائی کہ کس طرح خاندان کے بارے میں. تو یہاں ایک بات سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم غلاموں کو آزاد کریں, جو ہمارا غلام ہو, صاحب حضور کہہ رہے جو ہمارا غلام ہو. پہلی دور میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا نا, جیسے ہم جانوروں کو پہلے انسانوں کو خریدتے تھے اور بیچتے تھے. لہذا جو غلام, جو آخر جس انسان کو خریدے وہ ان کا غلام ہو جاتا تھا, لیکن حضور ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارا آزاد کرتا ہوا غلام ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے ہے. میں نے کہا کہ جب حضور یہ آزاد کرتا ہوا غلام حضور کے خاندان سے, یہ حدیث میں آیا بخاری شریف کی, تو عثمان غنی ہے ہی حضور کے پھوپھو زاد بیٹے, ہے ہی پھوپھی کے بیٹے. لہذا یہ پھوپھیری بہن کے بیٹے, تو پتہ کیا چلا عثمان غنی نانی کی طرف سے حضور سے جا کے مل جاتے ہیں, بلکہ حضور کے بھانجے لگتے ہیں. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ. یہ خاندانی شجرہ میں نے آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بتایا. اب آگے بڑھتے ہیں. بچپن سے عثمان غنی کو جو نا پڑھنے کا بھی شوق تھا, حالانکہ اس دور میں پڑھنا لکھنا بہت کم آتا تھا لوگوں کو, لیکن آپ پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے, ایک بات. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان مبارک تھے وہ ساتھ ساتھ کاروبار میں تاجر لوگ تھے. آپ کے والد تاجر تھے, دادا تاجر تھے, پردادا تاجر تھے, تجارت کرنے والے لوگ تھے. اس لحاظ سے عثمان غنی ایسے خاندان میں آپ کھولے جہاں خاندان آپ کا پہلے سے پیسے والا, ایک دوسرا پہلے سے پڑھے لکھے لوگ, تیسرا سمجھدار لوگ,
چوتھا پھر اس گھرانے میں عثمان غنی پیدا ہوئے. اچھا جب آپ پیدا ہوئے نا اور آپ پڑھنا لکھنا بھی جان گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ آپ بہت کم عمر میں بہت زیادہ پیسے کمانے والے تاجر بنے. تجارت کرتے تھے عثمان غنی ملک شام جا کر. اور عثمان غنی عمر میں حضور سے 5 سال چھوٹے تھے عمر میں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے اور ملک شام جا کر کچھ غیبی اشارہ ان کو ملا، وہاں پر واپس مکہ آئے کاروبار کے سلسلے میں. مکہ آئے اور اپنے ایک رشتے دار کے جو آپ کے عثمان غنی کے رشتے میں پھوپھی ہوتی تھی ان کے پاس گئے اور کیونکہ وہ کاہنہ تھی کچھ باتیں بتاتی تھی غیب کے. وہ گئے جا کر اس سے ملاقات کی تو اس عورت نے جو پھوپھی تھی عثمان غنی کے بارے میں کہا کہ عثمان جو کتابوں میں ذکر ہے آخری نبی کا، بولے ہاں وہ آخری نبی آ چکے ہیں اور تم عثمان ان کے خاص خلیفہ بنو گے. اب عثمان غنی مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ تم ان کے خاص خلیفہ بنو گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد، کیونکہ عثمان غنی کا دوستانہ تھا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق سے خاص دوستانہ تھا. تو حضرت عثمان غنی ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کہا اے ابو بکر کیا ہوا ہے مکے میں؟ تو کہا ابو بکر صدیق نے عثمان اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، تم سمجھدار آدمی ہو، تم اچھے برے کو سمجھتے ہو، تم اتنے کم عمر میں اللہ نے تمہیں اتنی زبردست عقل عطا فرمائی، تمہیں معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا تم خود فیصلہ کر سکتے ہو، اتنا تو سمجھ اللہ نے تمہیں دی ہے. عثمان غنی نے کہا ہاں ابو بکر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عثمان تم بتاؤ کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ یہ جو پتھر کی مورتیاں ہے یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر اس لیے تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، عثمان غنی کہتے ہیں اے ابو بکر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، کیونکہ میری عقل نہیں مانتی کہ پتھر ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے. مجھے اللہ نے جو عقل آتی ہے اس عقل سے عثمان غنی کہتے ہیں میں ہوش سنبھالا. کب سے ہوش سنبھالتا ہے بندہ؟ 3 سال کی عمر سے 4 سال کی عمر سے بچے. حضرت عثمان غنی ہوش سنبھالنے سے اب تک اتنا بڑا ہو چکا، اب تک میں نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، سجدہ نہیں کیا ہے. یہ عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی مزاج ایسا پاکیزہ عطا فرمایا تھا، سوچ ایسی پاکیزہ عطا فرمائی تھی، فطرت عادت ایسی پاکیزہ عطا فرمائی تھی کہ عثمان غنی جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول میں بتوں کے آگے سجدہ کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں شراب پینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں زنا کرنا کوئی عیب نہیں سوچا جاتا تھا. لیکن عثمان غنی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ بت کے آگے سر جھکایا تھا، نہ شراب پی تھی، نہ زنا کیا تھا. وہی وہاں پر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ، اب اس سے پہلے کی بات ہے، نہ آپ نے شراب پیا. دیکھیے آپ کو ایک بات میں بتاتا چلو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ اسلام جب آیا نا، آنے کے بعد 16 سال یا 15 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے. جب تک چلتا تھا مسلمانوں کی طرف اندر شراب، کیونکہ شراب پینا کوئی عام کوئی عیب نہیں دیکھا جاتا تھا. آپ کہیں گے جب اسلام آیا تو ڈائریکٹ کیوں نماز کے بعد فوراً شراب کو روک دینا چاہیے تھا، جب شراب میں خرابی ہے روک دینا چاہیے تھا. یہ حضور نے 15 سال تک انتظار کیوں کیا؟ اس کے بعد اللہ کا حکم کیوں آیا کہ اب شراب حرام ہے نہیں پینا چاہیے؟ جب یہ آیت ہوتی نا قرآن میں شراب حرام ہے نہیں پینا چاہیے، تو مدینہ پاک میں صحابہ نے اپنے گھروں سے شراب پھینکی. جس طرح بارش ہونے کا نالا بہتا ہے ایسا گھروں کے سامنے سے شراب بہہ رہی ہے. صحابہ کا جذبے کو بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے، چہرے مت دیکھے بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی شراب کے وہ ایسے لرزیدہ تھے کہ جب حکم آیا کہ شراب حرام ہے، اسلام آنے کے 15 سال بعد شراب کو پھینکا تو گھروں کے سامنے نالے کی طرح بہتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں شراب کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اتنی دیر کیوں کی؟ اصل میں شراب کو ان کو محبت بہت اندر تک تھی، شراب سے محبت. تو دھیرے دھیرے نکالا گیا، ایک گدا نہیں ان کو سینوں دھیرے دھیرے نکالا گیا. اور جب پورے مکمل مسلمان تربیت میں آ گئے صحابہ
اللہ پر مکمل یقین ہو گیا، رسول کی مکمل ہدایت کرے، اب اللہ نے حکم لگا اب شراب پھینکو، اب شراب پھینکو، تو دھیرے دھیرے نکالے۔ اب اندازہ کرے اس وقت جب ابھی اسلام آنے سے پہلے اگر مکے میں کوئی بہادر ہوتا تو پہلوان اس کو سمجھا جاتا، نوجوان اس کو سمجھا جاتا کہ جو شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، کشتی بھی لڑتا ہو، اس کو پہلوان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شراب کے بارے میں حکم نہیں آیا، اس وقت سے لے کر آپ نے آخری سانس تک نہ شراب پیا ہے نہ زنا کیا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ جبکہ وہ دور ایسا تھا کہ زنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، شراب کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ اس سے اندازہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو بچپن ہی سے کیسی پاکیزہ سوچ عطا فرمائی تھی، کیسا پاکیزہ خیال عطا فرمایا تھا، کیسی پاکیزہ اور صاف ستھری عادتیں دے کر اللہ نے عثمان غنی کو دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ عثمان غنی کہتے ہیں ابو بکر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ بت ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، میں نے ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اے ابو بکر میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں سمجھ گیا شراب میں خرابی ہے، تو میں نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب سے ہوش سنبھالا میں نے سمجھ گیا کہ زنا غلط کام ہے، میں نے ہوش نہیں لگایا۔ اتنی تو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ نبی آ گیا ہے جو ایک خدا کی عبادت کے لیے کہتا ہے اور ایک خدا کو ماننے کی بات کرتا ہے اور اسی کی عبادت کرنے کی بات کرتا ہے۔ اے ابو بکر اب سمجھ جاؤ جب تمہاری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے ایک پتھر خدا نہیں ہو سکتا اور اتنے ان گنت کروڑوں خدا نہیں ہو سکتے، لاکھوں خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ واحد ہو سکتا ہے، تنہا ہو سکتا ہے، اکیلا ہے۔ لہٰذا یہی بات کی تربیت جو ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اے عثمان یہ بتاؤ کیا کسی بیوہ پر ظلم کرنا صحیح ہے؟ کسی یتیم کا مال کھانا اچھی بات ہے؟ کسی آدمی کو بلا وجہ مارنا تکلیف دینا یہ اچھی بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ابو بکر جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ میں نے شراب پیا ہے، نہ میں نے زنا کیا ہے، نہ بت کے آگے سر جھکایا ہے، نہ میں نے کسی بیوہ کا مال کھایا ہے، نہ کسی یتیم کو ستایا ہے، نہ کسی غریب کو مارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اے عثمان ہمارے نبی یہی تو تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، غریبوں کو مت ستاؤ، یتیموں کو مت ستاؤ، بیواؤں کو مت ستاؤ، یہی تو تعلیم دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا اے ابو بکر اتنی پیاری تعلیمات دیتے ہو؟ ہاں اب میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار ملاقات کرا دو۔ ابو بکر صدیق کے کہنے پر عثمان غنی کا ذہن تیار ہوا اسلام قبول کرے۔ یہ کہہ کر عثمان غنی جو ہے سنگت سنگت گئے اور حضور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ بولے کیا؟ کہا کہ جب میں ملک شام میں تھا وہاں پر مجھے ایک اشارہ ملا، غیبی اشارہ، وہ کیا اشارہ ملا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اشارہ تو مجھے ملا، اس سے پتا چلتا ہے صحابہ جانتے تھے کہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم ملک شام میں تھے میں مکے میں تھا مجھے کیا معلوم تم کو وہاں کیا اشارہ ملا غیب کا، مجھے پتا نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بتا دوں؟ نہ کیونکہ نبی اس کا معنی ہی یہ ہے، نبی کا معنی ہی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ تو صحابہ تو جانتے تھے نبی کا معنی۔ عثمان غنی نے کہا آپ یہ بتائیے تو صحیح کہ میں جب ملک شام میں تھا نا وہاں مجھے کیا غیبی اشارہ ملا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے سوال پر سرکار نے مسکرا کر کہا عثمان جب تم ملک شام میں تھے تجارت کے سلسلے میں مکے سے کئی کلومیٹر دور کا ملک شام میں تھے، تمہیں اشارہ کیسے ملا میں بتاتا ہوں۔ اللہ قربان جائے غیب دار نبی پر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے عثمان تمہیں اشارہ کیا ملا میں جانتا ہوں۔ کہا آپ بتائیے کیا اشارہ ملا؟ کہ جب تم ملک شام میں تھے تمہارے کانوں میں غیب سے آواز آئی ہے عثمان تجارت چھوڑ مکہ جا، مالک و مختار احمد مختار آ چکے ہیں۔ بولا محبت سے تمہارا جو آخری نبی احمد مختار ہے وہ دنیا میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں، وہ اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں خدا کی قسم یہی ہے مجھے غیب کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی جب میں ملک شام میں تھا۔ اور فوراً عثمان غنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کب بنے معلوم ہے عثمان غنی؟ 5ویں نمبر پر، یعنی حضور جب تبلیغ شروع کرے ایک مسلمان ہوا، 2 3 4 5ویں مسلمان ہو عثمان غنی۔ تو 4 کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے، دوسرے بیوی خدیجہ کبریٰ تھے، تیسرے مولا علی تھے اور چوتھے جو حضرت زید تھے حضور کے غلام، اور 5واں عثمان غنی۔
لیکن میں کہتا ہوں صحابہ پر جو لوگ صحابہ کے بارے میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، صحابہ کے بارے میں غیر غلط بات اگر بولیں گے، تو مجھے بتائیے کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا، اس صحابہ کی ایمانت، ایمانداری، اخلاص اور سچائی کی وجہ سے دین ہم تک آیا ہے۔ اگر انہی کی شان میں بیعدلیاں کرو گے، آپ کہیں کہ مولانا جی بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آج کے دور میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا شیعہ ہے، لیکن وہ تو آپ پہچان لیتے کہ شیعہ کون ہے، لیکن میں تعجب اس وقت کر رہا ہوں، آج تو بولنے کا بار بار وقت یہ ہے، ہم دشمن ہمارے سامنے آ جائے نا کھل کر تو ہم پہچان لیتے کہ ہمارا دشمن ہے، ہم بچتے ہیں، لیکن جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دوست بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ابھی جو دور چل رہا ہے، اس دور میں نئے نئے فتنے جا رہے ہیں، تو ایک فتنہ ہمارے دور میں ایک ایسا چل رہا ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہا ہے، فاتحہ بھی دلا رہا ہے، درگاہوں کو بھی جاتا ہے، بلکہ مرشد بھی بنا، یعنی پیر بھی بنا بیٹھا ہے، لیکن یقین جانیے وہ گالیاں دیتا ہے، وہ گستاخیاں کرتا ہے صحابہ میں میرے معاویہ کی، صحابہ میں ابو بکر صدیق کی، صحابہ میں فاروق اعظم کی۔ بتائے ایک کھلا دشمن کو تو ہم پہچان لیتے کہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے بغل میں ہے وہ اگر اپنے آپ کو سنی کہے، اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ کی شان میں قرآن میں اللہ نے آیت اتاری ہے، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ صحابہ وہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، صحابہ وہ جن سے اللہ نے خود کام میں سب سے راضی ہو چکا ہو، صحابہ وہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ حسنا، اے حبیب میں تیرے تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن میں جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، تو اگر آج کے اس دور میں کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا، کسی ایک صحابی کو گالی دینے والا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا پیر نہیں ہو سکتا۔ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر حضرت امیر معاویہ ہو یا دیگر صحابہ کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آج کے اس دور میں ان لوگوں سے بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ لہذا جو صحابہ کو گالی دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ صحابہ کی جماعت، آپ مجھے بتائیے صحابہ اکرام، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پیسے کوئی کمی ان کے پاس تھی؟ نہیں تھی، مالدار تھے، خاندان والے تھے، پڑھے لکھے تھے، عقل مند تھے، سب کچھ آپ کے پاس تھا، رہ کیا رہا؟ ایک دنیا دار انسان چاہتا نا کہ میں عقل مند ہوں، ہوشیار رہوں، پیسہ رہوں، اب خوبصورت بھی ایسے تھے۔ عثمان غنی کو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا کہ حضرت زید بن اسامہ، حضور کے جو ہے نا غلام، حضرت زید کے بیٹے اسامہ، زید بن اسامہ، حضرت زید بن اسامہ حضرت زید کہتے ہیں ایک بار حضور اپنی بیٹی کے گھر کچھ کام سے مجھے بھیجا، میں کام کے لیے گیا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا۔ حضور کے غلام حضرت زید کہتے ہیں میں حضور کی بیٹی کے گھر، جن کا نکاح عثمان غنی سے ہو چکا تھا، جن کا نکاح عثمان غنی سے ہو چکا تھا، حضور نے اپنے دو بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کیا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضور نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ کچھ چیزیں میری بیٹی کے گھر دے کر۔ اب زید کہتے ہیں میں گیا اور میں نے دیکھا کہ عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مقدس بیوی جو حضور کی بیٹی ہے سیدہ رقیہ، سبحان اللہ، سیدہ رقیہ وہ حضور عثمان غنی کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں ایک نظر میں نے عثمان غنی کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر چاند کو دیکھا۔ رات کا وقت تھا تو میں حیران ہو گیا کہ ان سے یہ خوبصورت ہے یا چاند خوبصورت ہے، دونوں کے چہرے ایسے چمک رہے تھے۔ سیدنا زید کہتے ہیں ایک نظر چاند کو دیکھتا، دوسری نظر حضور کی بیٹی حضور کے داماد کو دیکھتا، آخر میرے دل نے یہ کہہ لیا چاند میں تو عیب ہے لیکن حضور کی بیٹی داماد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایسا خوبصورت جوڑا، خوبصورت بھی آپ تھے۔ حضرت زید جب واپس حضور کے پاس آئے تو کہا حضور نے زید دیر کیوں کر دی؟ حضرت زید سے حضور نے پوچھا سامان دے کر آنا تھا، دیر کیوں کی؟ حضرت زید سے حضور نے کچھ بھی پوچھا اچھا زید
دیر سے آنے کی وجہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ؟ بولو سبحان اللہ۔ غیر کے خبر حضور کو نہیں تھی، میں نے کہا یہ حدیثیں کہاں سے لاؤ گے؟ میں سارے ہمارے میرے پاس بول رہے ہیں۔ کہا دیر سے آنے کی وجہ تم خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ حضرت زید نے ہاتھ جوڑا، حضور آپ بتا دیں، میں دیر سے کیوں آیا؟ کہا زید تم ایک نظر میرے بیٹی اور داماد کو دیکھ رہے تھے اور ایک نظر چاند کو دیکھ رہے تھے اور یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ دونوں میں خوبصورت کون زیادہ ہے۔ پھر فرمایا زید اس روئے زمین پر دیکھا ایسا خوبصورت جوڑا؟ بولنا سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ حدیث سے چاہتا ہوں، عثمان غنی مالدار بھی تھے، عقل مند بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، مال خوبصورت بھی تھے، کمی کیا رہ گئی تھی؟ کمی کیا رہ گئی تھی؟ لیکن جڑے حضور کے ساتھ اور ایسی حالت میں جڑے جس حالت میں کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آج نہیں، آج کے اس دور میں کلمہ نہیں پڑھا، اس دور میں کلمہ پڑھا۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی تو گنتے کے 4 مسلمان تھے، 5ویں یہ تھے، 4 مسلمان تھے، 5ویں یہ تھے۔ بھائی آپ بھی اگر کسی پارٹی میں جوائنٹ ہوتے ہیں تو کس پارٹی میں آپ جوائنٹ ہوتے ہیں؟ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو اس لیڈر کے ساتھ جاتے ہیں، کہ بھائی اس پارٹی کے ساتھ میں جوائنٹ ہوگا جس پارٹی میں پیسہ ہو، عزت ہو، دولت ہو اور طاقت میں زیادہ ہو۔ کوئی آدمی مجھے بتائیے اس سے جڑے گا جو دکھنے میں اکیلا ہو، کمزور ہو، اگر اس کو چونٹی کی طرح لوگ مسل سکتے ہیں، وہ کہے گا میں اس کے ساتھ جڑا، یہ تو خود ڈوبے گا میں بھی ڈوبے گا، یہ خود مرے گا میں بھی مروں گا۔ لہٰذا ہماری عقل کہتی ہے اس سے جڑو جو طاقت میں زیادہ ہو، اس کے ساتھ رہو جو پیسے میں زیادہ ہو، پاور میں زیادہ ہو، ایسی پارٹی کے ساتھ رہو۔ دیکھو عثمان غنی صحابہ پہ قربان جائے، صحابہ ایسی حالت میں حضور کے ساتھ دے رہے ہیں جو ابتدا میں شروع جو صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کے ساتھ کون ہے، انہیں یہ جانتے تھے حضور کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی باظاہر پیسہ نہیں ہے، ظاہری طور پر حضور ابھی تو چند مسلمان ہوئے ہیں، اگر ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے مال کو لوٹا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے بتا دیا حالات کچھ بھی ہو ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ ہاتھ 2023 کی حالت جو چل رہا ہے، لوگ داڑھی رکھنے ڈر رہے ہیں، ٹوپی پہننے ڈر رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا حالات کو دیکھ کر مت لو، اللہ رسول پر یقین رکھو۔ صحابہ وہ ذات مبارک ہے، انہوں نے حالات کو دیکھ کر ویسا نہیں کیا، اللہ اس کے رسول پر یقین رکھ کر ان کا ساتھ دیا ہے، اور آج ان کی گنبدیں چمک رہے ہیں، آج ان کے مزارات چمک رہے ہیں، آج 1400 سال ہو گیا ہے، آج ان کا نام بھی چمک رہا ہے، وہ خود بھی چمک رہا ہے۔ بھائی عزت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، طاقت اللہ دیتا ہے، تو آپ حالات کو دیکھ کر کبھی نہیں گھبرا کہ آج کیا حالت چل رہا ہے کہ میں داڑھی کیوں رکھوں، ٹوپی کیوں پہنوں، نماز کو نہ۔ جو حالات جو RSS کے لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، جو بجرنگ دل کے لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، مسلمان ان حالات کو دیکھ کر کمزور نہ بنے، کہ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں تمہیں کمزوری نظر آئے تو تم پیچھے والوں کو دیکھو، جو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، انشاءاللہ ان کو پڑھو گے سمجھو گے تمہیں اللہ طاقت عطا فرما دے گا۔ حالات کو دیکھ کر میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں اگر پیچھے کی تاریخ بڑھاؤ، ایک صحابی نے 1 لاکھ سے لڑا ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں، میں کوئی دھپلسری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی معاذ اللہ کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فلم ڈرامہ میں آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ ایک ہیرو 10 کو 20 کو مار رہا ہے، وہ تو ایک شوٹنگ ہے، نقل ہے، آپ سب جانتے ہو کیا ہے، لیکن میں اس سچے ہیرو کی بات کر رہا ہوں جن کو صحابہ کہتے ہیں، جو ایک صحابی خالد بن ولید نے 1 لاکھ سے لڑ کر بتایا ہے۔ یہ طاقت آئی کہاں سے ان میں؟ جن کو اللہ اور اس کے رسول پر مکمل یقین تھا۔ آپ توکل کریں اللہ پر، یقین رکھیں، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر نہ آپ کو کوئی عزت لوٹ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی پیسہ لوٹ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو قتل کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو مار سکتا ہے۔ بس آپ اللہ پر یقین تو کریں، پھر اللہ آپ کے مشکلوں کو آسان بھی وہی کرتا ہے۔ صحابہ نے کر کر بتایا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کر بتایا ہے کہ عثمان غنی اس حالت میں اسلام، اچھا جب مسلمان ہو گئے عثمان غنی، آپ سمجھ رہے کہ کلمہ پڑھنے کی کو جنت مل گیا، ان کے ممبروں پہ نام لیا جا رہا ہے، یوں ہی لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بہت تکلیف اٹھائی انہوں نے، جب عثمان غنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو آپ کے چاچا نے آپ کو بند کمرے میں بند کر دیا، کئی دن میں کھانا نہیں دیا، کہا عثمان کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ چاچا جان لینا لے لے، لیکن میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔
آخرکار تھک کر دیکھا کہ یہ بڑا مضبوط ہو چکا ہے اللہ رسول پر رکھ چھوڑ دیا عثمان غنی کو. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں عثمان غنی صاحب ہجرتین بھی ہے. عثمان غنی صاحب ہجرتین بھی ہے. کیوں؟ 2 مرتبہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. مولانا سبحان اللہ. جب مکے میں حالات دن بہ دن مسلمانوں کے خلاف بگڑتے گئے چل رہے ہیں, ہر جگہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے, تکلیفیں پہنچا رہی ہے, یہ حالات بنتے گئے تو حضور نے کچھ مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ فوراً مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر حبشہ, جو ایتھوپیا بھی کہتے ہیں, ابھی موجودہ اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں گے ایتھوپیا اس کو کہتے ہیں, اس دور میں اس کو حبشہ کہتے تھے, آج اس کو افریقہ کا ایک علاقہ افریقہ کا علاقہ ایتھوپیا, وہاں جانے کا حضور نے اجازت دی اپنے کچھ صحابہ کو کہ تم لوگ مکہ چھوڑو, کیونکہ جب جان پر بات آ جائے, ایمان اور اسلام پر بات آ جائے تو وہاں جگہ چھوڑ دینا یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. ایسے ماحول میں آپ ہرگز نہ رہے. وہ صحابہ ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. اگر آج تم اپنا ایمان بچانے کے لیے دوستی چھوڑنا پڑے تو چھوڑو. کوئی غلط دوست مل جائے, گندا آدمی مل جائے, اس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے, آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. صحابہ ایمان بچانے کے لیے وطن, اچھا یوں ہی وطن نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں, میرا گھر کرائے پہ دے کر مہینے کو 10,000 بھیج دینا, نہ, ایسا نہیں ہوا. گھر بھی چھوڑا, زیادہ چھوڑی. بولو یا سبحان اللہ. کیوں صحابہ پہ گھومتے ہو جنہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اللہ رسول کی اطاعت کی اور ہم تک اسلام پہنچا رہا ہے. لہذا گھر بھی چھوڑا, مالدار سب کچھ چھوڑا, اور چھوڑ کر جو ہے وہ ایتھوپیا اس دور میں 1400 سال پہلے نہ جہاز کا دور ہے نہ ٹرین کا دور ہے, بس کشتی میں جانا ہے. اور کشتی بھی آج کے دور کی کشتی نہیں, بڑے بڑے کشتیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, آج کے دور کی کشتی نہیں سمندر کی, بس چھوٹے موٹے کشتیاں جو اب ڈوبے پتہ نہیں کب ڈوبے. ایسی کشتیوں میں اگر آپ دیکھیں وہ کتنا خطرناک سفر تھا ہوگا جو صحابہ اکرام, جس میں عثمان غنی خود مکہ چھوڑ کر ایتھوپیا ساؤتھ افریقہ کے شہر گئے اور خود اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لے کر گئے. اس وقت آپ مجھے بتائیے, وہ ایک تو مکے میں تھے, مکے سے جدہ آنا, وہاں سے سمندر کا سفر شروع کرنا. اگر آپ باہر شریف پڑھے نا, آج سے 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, عثمان غنی تو 1400 سال پہلے گئے نا, 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. باہر شریعت آپ پڑھے, باہر شریعت میں مفتی امجد علی عرفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاجیوں کے بارے میں کہا کہ حج کیسے کرے, تو اس کے بارے میں بہت سے ڈیٹیل اس کتاب میں لکھی باہر شریعت میں, کہا حاجی یہ کام کرے, یہ کام کرے, یہ کام کرے. جب وہ آج سے 100-200 سال پہلے لوگ زیادہ تر جہاز سے, پہلے پانی کے جہاز سے جاتے تھے حج کے لیے, تو انہوں نے کہا جب پانی کے جہاز سے لوگ جدہ پہنچتے تھے نا, آج سے 200 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, جدہ پہنچتے تھے تو جدہ پہنچنے کے بعد وہاں سے پیدل یا اونٹ پہ سفر ہوتا تھا مکہ جانے تک کا, حرم جانے تک کا. تو آج ہم جدہ پلین سے جاتے ہیں, وہاں سے ہمیں لگژری بس آتی ہے, لگژری کار آتی لے جاتی ہے, لیکن اس دور میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. لوگ یا تو پیدل جاتے تھے جدہ سے حرم, یا تو اونٹوں پر جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں دن کے ٹائم کتنا لگتا تھا. آج جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جدہ سے 3-4 گھنٹے میں حرم پہنچ جائے گا, لگژری کار میں یا لگژری بس میں, کوئی ٹینشن نہیں, اے سی سیٹ بہت زبردست. لیکن صحابہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں 200 سال پہلے جو مسلمان حج کے لیے جاتے تھے یا ہندوستان سے یا دوسرے ملک سے جدہ اترتے تھے, تو وہاں سے یا تو پیدل حرم تک جانا ہوتا یا اونٹ پر جانا ہوتا. تو اب اونٹ پر بھی جو مسلمان جدہ سے حرم جاتا تھا تو 3 دن لگتے تھے. کتنے دن لگتے تھے؟ آج سے 200 سال پہلے کتنے دن لگتے تھے؟ جبکہ اونٹ کی سواری ہے 3 دن لگتے تھے. آج سے 1400 سال پہلے عثمان غنی اپنی مقدس بیوی کو لے کر مکے سے جدہ کیسے حالت میں آئے ہو, پھر وہاں تک آئے, پھر وہاں سے ایسے جہاز میں بیٹھ کے افریقہ گئے. آپ مار کر دیکھیں, پلین میں بھی اگر کوئی افریقہ جاتا ہے تو پلین کا سفر سب سے کئی گھنٹوں کا اگر ہوتا ہے, ایک امریکہ USA کا ہوتا ہے, دوسرا افریقہ کا ہوتا ہے. یعنی دنیا کا ایک آخری کونا افریقہ, جہاں آج سہولت کے دور میں پلین میں بیٹھ کر جائے تو 18 گھنٹے لگ جائے, پلین میں بیٹھ کے جائے تو 17 سے 18 گھنٹے لگ جائے. عثمان غنی
پلین تو دور تھا یہاں سے 1400 سال پہلے، اللہ کی رضا کے لیے حضور کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو لے کر عثمان غنی جو ہے آپ ایک جہاز، پانی کے جہاز ہے، جبکہ وہ سہولت نہیں جہازوں کی، وہ پرانا 1400 سال پہلے پانی کے جہاز کے ذریعے افریقہ گئے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو سرکار فرماتے ایک تو ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک دوسرے لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے فیملی کے ساتھ وطن چھوڑ کر دوسرے ملک گئے، اللہ کا حکم آ گیا وطن چھوڑ دیا۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسرے لوط علیہ السلام تھے، اور تیسرے عثمان غنی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حضور کے کہنے پر اللہ کا حکم آیا مکہ چھوڑ کر گئے۔ وہ صحابہ جنہوں نے ہجرتیں کی اور سفر کے بھائی جہاز اتنا چھوٹا کہ کتنے بھوکے رہے ہوگے، کیسا ٹھنڈ کو برداشت کیا ہوگا، کیسا چھوٹا سے جہاز میں کتنے لوگ بیٹھ کر گئے ہوگے، ذرا تصور کرے صحابہ۔ آج صحابہ پہ بکنے والوں میں کہتا ہوں صحابہ پہ مت بکو، اگر صحابہ کی شان میں بے ادبیہ کرو گے تو اسلام میں بچے گا کیا؟ کیونکہ صحابہ وہ مقدس اور وہ شان والی ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک آسانی سے پہنچا ہے، اور جو سچ اگر صحابہ میں عیب ہوگا پھر اسلام میں معاذ اللہ عیب نکالا ہوگا، کیونکہ جس سے اسلام پہچانا گیا وہ صحابہ ہے، بولنا سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت بتا کر میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے ورنہ میں اور حدیث بتاتا انشاءاللہ۔ آنے والے اتوار کو صبح 10 بجے سے ظہر کی نماز تک یہاں بڑا پروگرام رکھا جائے گا شان عثمان غنی میں وہاں جب بولوں گا اور بھی حدیثیں۔ اب ایک حدیث بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے کپڑا مبارک جو تہبند شریف، آپ کا تہبند جس کے آج کے دور میں لنگی کہتے ہیں، لنگی، تو تہبند شریف ذرا پیر سے ٹکنے سے تھوڑا سا اوپر تھا۔ سرکار اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سرکار پوچھا کون؟ کہا حضور میں ابو بکر ہوں، فرمایا آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ کھٹکا بجا، سرکار نے پوچھا کون؟ کہا حضور عمر ہوں، آ جاؤ۔ حضرت عمر آئے، قدموں میں بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ کھٹکھٹا مچایا گیا، سرکار نے پوچھا کون؟ کہا حضور عثمان ہوں۔ سرکار یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ، بلکہ اٹھ گئے سرکار، لیٹے تھے نا۔ یہ دونوں تو ابو بکر عمر ہے ہی میرے، میں اس سے بڑا فری ہوں۔ آدمی استاد یا پھر کسی سے زیادہ فری ہوتا ہے تو ان سے اپنے فری میں اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، لیٹر رہے تو میرے اپنے ہیں، لیکن عثمان جب آئے سرکار بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کیا، کہا عثمان اندر آؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے جب یہ تینوں مل کر چلے گئے میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے تو اب لیٹے ہوئے تھے، عمر آئے تو لیٹے ہوئے تھے، عثمان کے آنے پر اب اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، کپڑے درست کیا، اس کے بعد اندر بلایا، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، جس سے عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ سمجھے حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا ہماری کون سی عادت کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو حیا کہتے ہیں؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ جو جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں حضور بھی جن سے حیا کرے، فرشتے جن سے حیا کرے۔ لیکن پہلے حیا کو سمجھنا ہوگا۔ ہر جمعہ میں خطیب ممبر پر کہتا ہے عثمان کامل حیا والایمان، کامل حیا والایمان، جس کے بارے میں ہر جو ہے جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا عثمان غنی کے بارے میں خطیب کہتا ہے حیا دار تھے میرے عثمان۔ اور حیا ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ایک حصے، اگر کسی کے اندر سے حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ حیا یوں سمجھیے جتنی آپ کی اچھی عادتیں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے، آپ روزہ رکھ رہے، آپ گالی نہیں دے رہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ حلال روٹی کما رہے ہیں، یہ سارے اچھائی جو آپ کی اچھی عادتیں ہیں، اچھا خلق ہے، جو اچھی مزاج ہے، آپ گالی میں اچھی بات کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یہ ساری اچھائیاں بندے کو کب آتی ہے؟ جب اس کے اندر حیا آتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ساری اچھائیوں کی جڑ حیا سے ہے، بولو یار سبحان اللہ، ساری اچھائیوں کی جڑ حیا سے ہے۔ حیا ہوگی تو بندہ نماز
नमाजी होगा, हया होगी तो बंदा झूठ नहीं बोलेगा, हया होगी अल्लाह से, हया होगी तो बंदा रोजा नहीं छोड़ेगा, हया होगी तो बंदा हराम काम नहीं करेगा, हया होगी तो बंदा अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम नहीं करेगा। तो मालूम क्या हुआ, जितने अच्छी अखलाक है बंदे के अंदर आती है, बोलते हैं बड़ा आदमी पर अच्छी अखलाक वाला है, अच्छी बात करता है, सच्ची बात करता है, नेक काम करता है, अल्लाह को नाराज नहीं करता है, ये सारे अच्छाइयाँ उस बंदे के अंदर आते ही जब उसके अंदर हया आती है। बोलना सुभान अल्लाह। समझ गए हया का मुकाम क्या है हमारे मिजाज में, हया का मुकाम क्या है हमारी आदत में, हया का मुकाम क्या है हमारी सोच, हमारी फिक्र में। जब हया आती है तो आदमी नेक बनता है। हया आती है तो मुझे बताए जिसकी हया के बारे में हुजूर खुद गवाही दे, बोले सुभान अल्लाह, जिनके हया के बारे में हुजूर कहे ए उस्मान तुझसे फरिश्ते भी हया करते हैं, वो उस्मान गनी का आज नाम है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीने मुनव्वरा के बाहर के कुछ देहात के लोग आए और आकर हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल हम अपनी ज़कात का माल आपके पास लाकर जमा कर देते हैं। उसके बाद हुजूर जो है ज़कात का माल लोगों में तकसीम करते थे, गरीबों में, यतीमों में तकसीम करते थे। ये हुजूर की आदत मुबारक थी। तो देहात के रहने वाले एक मतलब हुजूर की बारगाह में आए, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम माल जमा करते थे ज़कात का साल में एक बार आकर, लेकिन मौत तो सबको आनी है, हुजूर जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपने ज़कात का माल किसके पास लाएं, किसके पास जमा करें? सरकार ने खाला अबू बकर, फरमा अबू बकर के पास जमा करो। उन्होंने पूछा, हुजूर जब अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया से चले जाए तो हमारी ज़कात का माल हम किसके पास जमा करवा? सरकार ने फरमा खाला उमर, कहा उमर इब्न खत्ताब के पास जमा करना। या सरकार ने खिलाफत की तरतीब भी बता दी। नहीं, अबू बकर जबरदस्ती खलीफा बन गए थे, ना ना, अली भी राजी थे, सब राजी थे, तब खलीफा बने अबू बकर। खैर फरमा उमर के पास जमा करना। तीसरी बार हुजूर उमर भी चले गए तो फरमा उस्मान के पास जमा करना। फरमा हुजूर अगर उस्मान को भी मौत तो आनी है सबको, उस्मान के बाद सरकार ठंडी सांस लिया, कहा उस्मान, कहा जब मेरी उम्मत उस्मान के साथ कुछ बुरा करेगी और उनको कत्ल करेगी या उनको शहीद करेगी, फिर क़यामत तक फितरे नहीं रुकेगी, उम्मत में दरार आ जाएगा। ये है उस्मान गनी की आज शहादत हुई 1300 साल पहले और 1400 साल पहले, आज तक देखे फिर उम्मत संभली नहीं। उसमें दे यहूदियों की पिलानी से उस्मान गनी शहीद हुए। पूरे यहूद में अब्दुल्ला बिन सबा, मैं वक्त नहीं है मैं उनकी डिटेल बताता, अब्दुल्ला बिन सबा की पिलानी के जरिए उस्मान गनी को अपने घर के अंदर मदीने पाक में 30 हिजरी 18 ज़िलहज्जा, जो आज ही का दिन था, जुमा का दिन, मक्के से मदीने से लोग हज के लिए गए हुए थे, दुश्मनों ने इसका फायदा उठाकर उस्मान गनी का घर को घेरा, 40 दिन तक घर में पानी नहीं पिलाने दिया। उस्मान गनी बार बार उनको समझाया, उसकी वजह में इंशाल्लाह बताता कि वक्त इजाज़त नहीं देता। और आज 18 ज़िलहज्जा को आपकी शहादत हुई घर के अंदर, और जन्नतुल बकी में साहबा में खुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको अपने हाथों से जन्नतुल बकी में दफन फरमाया है। आपका मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में मौजूद है। 18 ज़िलहज्जा आज का दिन शहीद क्यों किया गया, क्या वजह बनी है? और हुजूर ने के बारे में उस्मान गनी तो वो है जो जिंदगी में 2 मरतबा हुजूर से जन्नत को खरीदा है। अगर मैं वो हदीस से बताता हूँ तो वक्त ज्यादा होता। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो यहाँ आने वाले इतवार की सुबह में बताऊंगा। आप जरूर तशरीफ लाए। इतवार के दिन में 11 बजे से लेकर जोहर की नमाज तक पूरा मसला, ऐसा नहीं कि अब जोहर की नमाज उस वक्त 1:30 बजे जमात होती है, 1:30 से पहले पूरा जलसा खत्म हो जाता है। आने वाले इतवार को आप दिन में जरूर आए, और आने वाले इतवार को रात में मस्जिद अकबरिया हसन नगर में श्रीलंका से बहुत बड़े मनाजिर आ रहे हैं बयान के।